بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو تنوین اور نون ساکن کو کبھی ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے اور کبھی پوشیدہ پڑھا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنوین اور نون ساکن دونوں برابر ہوتے ہیں، دونوں ایک ہی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے یہ با ہے، اس پہ دو زبر ہو تو یہ تنوین ہو گئی، یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو تو یہ تنوین ہو گئی، یا نون ساکن جیسے نون ہے اس سے پہلے کوئی حرف ہو جیسے با ہے یا کوئی بھی حرف ہو اور یہ نون ساکن ہو، بن، دونوں ایک ہی طرف پڑھا جائے گا۔ جیسے با دو زبر بن، با نون زبر بن، دونوں کی آواز ایک سا ہوتی ہے۔ اس میں اظہار اور اخفا کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ وہ کب جاری ہوتا ہے اس سبق میں آپ سمجھ پائیں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ حروف حلقی ہیں، ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں۔ چونکہ ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں تو قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو تنوین یا نون ساکن کا اظہار حلقی ہوگا۔ یعنی تنوین یا نون ساکن ہو اور اس کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف ہو تو اس تنوین یا نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ اس میں سمجھ لیجئے، یہ تو جیسے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ ہے طیرن، یہ را کے اوپر 2 زبر ہے اور اس کے بعد یہ الف ہے، یا پھر اس کو کہہ لیں یہ حمزہ ہے، حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے، الف اصل میں ساکن ہوتا ہے ہمیشہ، یہ حمزہ ہے۔ تو حمزہ ہے اور اس سے پہلے 2 زبر ہو گیا، تو ان 2 زبر کو تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ ایسا ہوگا: طیرن ابابیل۔ اس کے اپوزٹ میں اگر ہم اسی وقت آپ کو بتا دیں تو سمجھ آپ واضح ہو جائے گا۔ جیسے ایک لفظ ہے انتا، حمزہ، نون ساکن، تا، ٹھیک ہے؟ دونوں لفظ کو ایک ساتھ دیکھ لیجئے، آگے ہم اور ایکسپلین کریں گے۔ یہ نون ساکن ہے لیکن اس کے بعد جو ہے کوئی حروف حلقی نہیں ہے، حروف حلقی کے علاوہ ہے، تو اس نون کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، اس کو ہم اخفا کر کے پڑھیں گے، آواز کو تھوڑی پوشیدہ رکھیں گے، جیسے تا، اور یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں طیرن ابابیل، یہ پوری آواز نکلے گی۔ دوسری مثال دیکھ لیجئے، جیسے ہے نارن حامیہ، نارن حامیہ، تو یہ را پہ 2 پیش ہے، تنوین ہے، اور اس سے پہلے اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے۔ یہ آپ کو رکھنا ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اس تنوین اور نون ساکن کو اظہار کریں گے، یعنی اس کو واضح طور پر صاف صاف پڑھیں گے، نارن حامیہ۔ اسی طرح سے یہ دیکھ لیجئے، یہ نون ساکن ہے، لیمن خشیہ۔ اگر ہم کوئی اس کو ایسے پڑھے لیمن خشیہ تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کو پڑھا جائے گا لیمن خشیہ، لیمن خشیہ۔ اسی طرح سے دوسرا دیکھ لیجئے، من غیرہ، اگر کوئی پڑھے من غیرہ تو یہ غلط ہو جائے گا، وہ اخفا ہو جائے گا، اور یہاں چونکہ حروف حلقی میں سے غین ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ سارے حروف کو اس کو دیکھ لیجئے، یومئذ علیہا، یہ زال ہے، تنوین ہے، اور اس کے بعد پھر عین ہے، تو اس کو پڑھیں گے یومئذ علیہا۔ منہ خطابہ، منہ خطابہ، یہ دیکھیے ہا ہے، حروف حلقی ہے، اور اس سے پہلے نون ساکن ہے، تو اس نون ساکن کو اظہار کر کے پڑھا جائے گا۔ دوسری مثال ہے من عین آنیہ، کفواً احد، اگر کوئی اس کو ایسے پڑھے کفواً احد
تو وہ غلط ہو جائے گا، وہ اخفا ہو جائے گا. ہمیں یہاں اظہار کرنا ہے چونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب نہیں کتاب حکیم کتاب حکیم عذاب غلیظ. یہ با تنوین ہے اور اس کے بعد غین ہے، حروف حلقی ہے. حاسد اذا حسد حاسد اذا حسد یہ غلط ہو جائے گا. حاسد اذا حسد. اب اخفا کی مثالیں دیکھ لیجئے، دوسرے صفحے میں ہے. اخفا قاعدہ پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ حروف اخفا 15 ہے. یعنی جو ہم نے پچھلے صفحے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف حلقی آئے، مطلب نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آئے تو اظہار ہوگا، اس کے علاوہ جتنے حروف آئے تو وہ وہاں پہ اخفا ہوگا. یہ حروف وہ یہ ہیں: تا ہے، ثا ہے، جیم ہے، دال ہے، زال ہے، زا ہے، سین ہے، شین ہے، صاد ہے، ضاد ہے، تو ہے، زو ہے، فا ہے، قاف ہے، کاف ہے. یہ حروف ہے 15. یعنی یہاں پہ آواز جیسے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر نو کی زبان نون ہی کے مخرج میں نہایت ذوف کے ساتھ لگا کر ادا کریں. اخفا کی مقدار 1 الف ہے. مثالوں سے آپ سمجھ جائیں گے. جیسے یہاں پہ دو مثال ہے. یہ نون ساکن ہے، نون ساکن ہے، جزم ہے اس پہ، اور اس کے بعد تا ہے. حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے بلکہ تا ہے. تو یہاں پہ پڑھا جائے گا انت منذرن انت منذرن. اسی طرح سے کرامن کاتبین. یہ میم پہ تنوین ہے، اس کے بعد پھر کاف ہے، حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی آواز ہماری ناک میں جائے گی تھوڑی سی. کرامن کاتبین. فتح فتح قریب. یتیما فآوا یتیما فآوا. ما دخلہ ما دخلہ. اگر کوئی ایسے پڑھے من دخلہ، من نون کا اظہار مطلب ظاہر نہیں ہوگا، یہاں پوشیدہ ہوگا. ما دخلہ ما دخلہ. رسول کریم رسول کریم. آپ کو جہاں بھی ایسا لگے تو اس کو آپ اخفا کر کے پڑھیں گے. انثى من شیء. ہماری آواز پہ دھیان دیجیے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ. من سفیہ من سفیہ. اگر کوئی پڑھے من سفیہ تو غلط ہو جائے گا، اس کو پڑھا جائے گا اخفا کے ساتھ. من سفیہ. من طغى انزلناہ. لمن صبر. ان ضیف ینظرون ینظرون. تو اس کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. اگر تھوڑا سا محنت کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے.